مسیح خداوند نے اگر کوئی بات خدا سے کرنی ہوتی تو اسے وہ بات بلند آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہم نے بھی جب خدا سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، بلکہ ہم کئی مرتبہ بڑی خاموشی سے اپنے لفظوں کو بھی استعمال کیے بغیر اپنے دل ہی سے خداوند کو کہتے ہیں کہ خداوند میرے لیے یہ کر دے۔ یہ سات صلیبی کلمات جو ہیں ان کو بلند آواز میں مسیح خداوند نے اسی لیے کہا تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ جو آخری لمحات مسیح خداوند کے اس دنیا میں تھے اس میں وہ کیا سوچ رہا تھا اور کیا کر رہا تھا۔ میں جب خداوند کے کلام میں سے دیکھ رہا تھا تو ایک عجیب و غریب آغاز ہے مسیح خداوند نے جو کیا ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنی زبان صلیب پہ کھولی ہے تو اس کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اے خداوند ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ مسیح خداوند ان کی معافی کے لیے خدا سے طلبگار ہے، اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے جو وہ اس کے کپڑے تقسیم کر رہے تھے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے، اور مسیح خداوند اپنے کام میں لگا ہو، کیونکہ اس کا یہ کام تھا کہ وہ ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، اور وہ کچھ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ صرف اپنے کام پہ نظر رکھتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ یہ دعا مکمل کرتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ایک ڈاکو ہے جو کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن دوسرا ڈاکو جو ہے وہ اسے پہچان لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اسے پہچان لیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور مسیح خداوند کہتا ہے بادشاہی کی بات چھوڑ، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج ناقدین ہمیں کہتے ہیں کہ مسیح خداوند تیسرے دن جب مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے تو وہ اس عورت کو کہتا ہے کہ مجھے نہ چھو، کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا۔ اس لیے مسیح خداوند نے جو یہ وعدہ کیا ہے یہ وعدہ اس نے پورا نہیں کیا۔ یہاں اس باریکی کو یاد رکھیں کہ ہم مسیح یسوع کو کامل خدا اور کامل انسان سمجھتے ہیں۔ وہ آدھا انسان اور آدھا خدا نہیں تھا، وہ کامل خدا تھا اور کامل انسان تھا۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خدا کہیں جاتا آتا نہیں ہے، خدا جہاں ہے ہمیشہ سے وہ وہاں ہے اور وہ وہیں ہے، آتے جاتے انسان ہے۔ جو انسانی جسم تھا مسیح نے اس کو چھونے سے منع کیا تھا۔ مسیح خداوند نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی الہی ذات بھی ابھی تک باپ کے پاس نہیں گئی، کیونکہ الہی ذات ہوتے ہوئے، خدا ہوتے ہوئے وہ اس پوری کائنات میں ہر ایک جگہ، ہر ایک وقت اور ہر طرح سے موجود ہیں۔ جب ہم مسیح خداوند کو دیکھتے ہیں تو وہ اکلوتا بیٹا ہے، اور جب ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں تو بار بار جب اس کے اکلوتے ہونے کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہ خدا کے اور ایمان کے حوالے سے پڑھتے ہیں، لیکن جب خاندان کے حوالے سے بھی پڑھیں گے تو وہ اکلوتا ہے، اور اکلوتے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ ماں باپ کو سنبھالے، اور جو پہلوٹا ہوتا تھا اس کی بھی ذمہ داری ہوتی تھی۔ جو پہلوٹا ہوتا تھا یا اکلوتا ہوتا تھا ان کو دوسرے بچوں سے زیادہ جائیداد میں سے حصہ ملتا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی۔ لیکن مسیح خداوند جو کائنات کو سنبھالنے والا ہے وہ اپنے اس فرض کو نبھانے سے چوکتا نہیں، بلکہ وہ ایک گرہ لگاتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے رشتے کو، بیٹے اور ماں کے رشتے کو وہ گرہ لگا دیتا ہے، اور جو شاگرد ہے اس کو وہ اپنی ماں کا بیٹا بنا دیتا ہے، اور وہ بھی اتنا وفادار ہے
کہ اگر آپ انجیل پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ وہ اسی وقت سے اسے اپنے گھر لے گیا. میں ایک مفسر کو پڑھا تھا تو اس نے کہا لگتا ہے کہ وہ جو ابھی پادری صاحب بتا رہے تھے نا کہ تیسرے کلمے میں اور چوتھے کلمے میں فرق تھا تقریباً کچھ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا, تو اس 1.5 گھنٹے میں جو یوحنا ہے وہ جلدی سے گھر گیا ہے, مقدسہ مریم کو چھوڑ کے پھر واپس آ گیا. مجھے یہ تفسیر اتنی اچھی نہیں لگی, لیکن جس طریقے سے اس نے اس کی منظر کشی کی ہے وہ بڑی کمال ہے. اور چوتھا کلمہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے. میں جب چوتھے کلمے کو پیش کرتا ہوں تو چوتھا کلمہ ایک عجیب کلمہ ہے, کیونکہ اس کے بیچ میں جو باریکی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے, اس میں جو گہرائی ہے وہ کچھ زیادہ ہے. ہم جب بھی خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو یا ہم اسے انسانوں کے طور پر دیکھتے ہیں یا ہم اسے خدا کے طور پر دیکھتے ہیں, لیکن اگر ہم بیک وقت اسے کامل انسان اور کامل خدا کے طور پر دیکھیں گے تو پھر یہ چوتھا کلمہ سمجھ آئے گا, کیونکہ اس کے بیچ میں مسیح یسوع کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کی وجہ ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے منہ پہ تھوکا جاتا ہے اور وہ برداشت کرتا ہے, اسے برا بھلا کہتے ہیں اور وہ برداشت کرتا ہے, اسے کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اتر آ, اور وہ برداشت کرتا ہے. کیوں برداشت کرتا ہے؟ کیونکہ اس سے ہماری کامل شفا کا انتظام کرنا تھا. ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر 3 چیزیں ہیں, روح ہے, جان ہے اور بدن ہے. بدن کی نجات کے لیے جو انتظام کیا اس کے بارے میں اس پورے مہینے میں آپ نے سنا ہوگا, روزوں کے ان 40 ایام میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے کیسے کوڑے کھائے, کیسے اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے, کیسے اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا. تو جسم کی نجات کا تذکرہ ہم نے بار بار پڑھا ہوگا, لیکن ہمیں روح کی شفا بھی چاہیے, اور روح کی شفا کے لیے مسیح خداوند نے وہ سب کچھ برداشت کیا جو آدم نے برداشت کیا, اور اس نے اپنے منہ پہ تھوکنے والوں کو روکا نہیں, کیونکہ اسے ہماری انا کی بھی جو خرابی تھی اس کا بھی علاج کرنا تھا. اسے ہمارا کامل شافی ہونا تھا, اس لیے اس نے ہماری روح کے لیے بھی دکھ اٹھایا, ہماری جان کے لیے بھی دکھ اٹھایا اور ہمارے جسم کے لیے بھی دکھ اٹھایا. اور جب یہ دکھ اس کے اوپر آیا تو اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے میرے خدا تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. 5ویں کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو چیز آسان ہے وہ نہیں لیتے, اور جو چیز خطرناک ہے وہ قبول کر لیتے ہیں. ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ اگر مسیح میں پی لیتے تو مسیح نے بے ہوش ہو جانا تھا اور بے ہوشی میں ہی اس نے جان دے دینی تھی, لیکن مسیح خداوند نے پت ملی ہوئی میں پینے سے انکار کر دیا, کیونکہ وہ نشے میں مرنا نہیں تھا چاہتا, وہ صرف مرنے کے لیے نہیں تھا آیا, بلکہ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مرنے کے لیے آیا. اس لیے اس نے آخری وقت تک اپنے آپ کو ہوش میں رکھا, اور اس نے جو پیا وہ ایک ایسی چیز تھی جو مرتے ہوئے بندے کو بھی ہوش میں لے آتی. اسے سرکہ دیا ہوگا, اور سرکہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب وہ اندر جائے گا تو وہ سب کچھ جلا کے رکھ دے گا. بے ہوش بندہ بھی ایک دم سے ہوش میں آ جائے گا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا. تو مسیح خداوند نے سرکہ پیا, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ اپنی جان تھی. اور جب سب کچھ ہو گیا تو پھر مسیح خداوند نے کہا میرے آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. میرا مقصد تھا تمہاری نجات کے لیے جو کچھ کرنا وہ میں نے کر دیا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اب میرا کام جو تھا وہ پورا ہو گیا, میرا کام مکمل ہو گیا. اور پھر اس نے اس مقام پہ کہا تمام ہوا. اور پھر اس کے بعد آخری کلمہ جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں, پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں, اور یہ کہہ کر دم دے دیا. کیا خوبصورت بات ہے. مسیح خداوند جب زبان
اپنی زبان مبارک کھولتے ہیں تو پہلے کلمے کے پہلے الفاظ اے باپ. جب آخری کلمہ ہے اور آخری مرتبہ مسیح خداوند نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو آخری کلمات بولنے کے لیے، آخری لائن بولنے کے لیے جب زبان مبارک کھولی تو پھر وہی لفظ ہے باپ. اور میں کئی دفعہ بہت خوش ہوتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اور مذہب آپ کو حق نہیں دیتا کہ آپ خدا کو باپ کہہ سکیں. یہ آپ کا استحقاق ہے کہ آپ چاہے بائبل کو جانتے ہیں نہیں جانتے، پڑھے لکھے ہیں ان پڑھ ہے، کیتھولک ہے، پروٹیسٹنٹ ہے، پینٹیکوسٹل ہے، کچھ بھی ہے، آپ جب بھی دعا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اے ہمارے. یہ استحقاق صرف آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، کیونکہ یہ استحقاق دیا ہے مسیح نے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. اور یہاں پہ لکھا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. نمونہ ہے جی، نمونہ. مسیح خداوند نے ہمیں نمونہ دیا کہ جب بھی اس دنیا میں ہمیں ایسا لگے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا چاہیے، یا اب ہماری موت قریب آ گئی ہے، اب موت سامنے دکھائی دے رہی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ اب کچھ بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو پھر تسلی کے ساتھ اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سونپ دیں. اعتماد دیکھیں آپ اس کا. اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں ملیشیا سے آ رہا تھا، تو لاہور میں ایک بڑا خطرناک طوفان تھا. ہمارے جہاز نے ایک دفعہ اترنے کی کوشش کی تو جہاز جب یوں سیدھا آ کے یوں گھوم جاتا ہے نا، تو جو اندر ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے. تو ہم سب اٹھ کے دعائیں کرنا شروع ہو گئے. ایک دفعہ جہاز آیا تو لوگ دعا کرنا شروع ہو گئے، پھر جہاز نے کوشش کی، پھر وہ ایسے ہو گیا، تو پھر لوگوں نے اور زیادہ دعائیں کرنی شروع کر دی. میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ میں جہاز کے اندر تھا. تو اب لوگ مشورے دے رہے ہیں ایسا کر لو، ویسا کر لو، ویسا کر لو. میں ڈر ڈر کے تنگ آ گیا. تو وہ ایک کمبل تھا میرے پاس. میں نے خداوند کو کہا خداوند میرے بچے، میرا خاندان اور میرا اپنا آپ اور یہ پورا جہاز تیرے والے ہیں. اور مزے کی بات ہے میں سو گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ سارے ڈرے ہوئے ہیں، سارے سہمے ہوئے ہیں، سارے رو رہے ہیں، سارے دعائیں کر رہے ہیں، سارے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور میں نے سارا کچھ مسیح کے ہاتھ میں دیا اور میں سو گیا. اچھا مجھے 1 گھنٹے بعد کسی نے آ کے اٹھایا تو میں سوچا کہ شاید فرشتہ ہی آ گئے. تو میں نے ایک دم سے دیکھا، میں کہا کون ہے؟ کہتا بھائی صاحب یہ لاہور سے آپ کے لیے فون ہے. تو میں نے کہا ہم کہاں ہیں؟ کہتا کراچی میں. میں کہا کیا مطلب؟ تو پتا چلا کہ خدا نے انہیں حکمت دی کہ لاہور میں جہاز تباہ ہو جائے گا، اس لیے وہ ہمیں کراچی میں لے گئے. تو جب بھی لگے نا کہ زندگی ختم ہونے والی ہے تو زندگی بچانے والے کو زندگی سونپ دے. اگر وہ بچائے گا تو اس کی تعریف ہو، اور اگر اپنے ساتھ لے جائے گا تو ہمیشہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے. ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسیح نے ہمیں نمونہ دیا ہے اور اس نے نمونہ دیتے ہوئے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں اور یہ کہہ کر دم دے دی.